اگلا سوال ہے کہ شوگر کا گھریلو نباتاتی علاج کیا ہے؟ گھریلو نباتاتی ایک علاج کریلا جو ایک سبزی ہے، اگر اس کو خشک کر کے اس کا پاؤڈر کر لیا جائے، کریلا پاؤڈر جس کو کہا جاتا ہے، کیپسولوں میں بھر سکتے ہیں، 1000 ملی گرام کے بڑے کیپسول مل جاتے ہیں، یا ویسے پاؤڈر فارم میں صفوف کی شکل میں اگر ہو تو 1/4 تھا 1 چمچ تک بھی اس کو، 1/4 سے 1 چمچ تک بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہر شخص کی طبیعت پہ انحصار کرتا ہے، اس کے حالات پہ۔ تو اس کا ٹنکچر بھی بنایا جا سکتا ہے، اس کا اگر جوس نکال کے تو اس کے جوس میں یعنی اگر 1 پاؤنڈ ہو تو اس میں پوٹاسیم میٹابائی سلفیٹ ڈال کے ٹھنڈی جگہ پہ اس کو رکھیں تو کئی دنوں تک استعمال ہو سکتا ہے۔ 1 تا 4 چمچ لیکوڈ فارم میں، 1 چمچ صبح شام استعمال کریں، پھر اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں، پھر 4 چمچ صبح شام استعمال کریں۔ اگر کم و بیش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس سے جو بلڈ شوگر ہے وہ خدا کے فضل کے ساتھ کنٹرول میں آتی ہے۔ اور اگر کریلے کا جوس 1 حصہ اور 2 حصے الکوہول یا جس کو ایتھائل الکوہول کہا جاتا ہے، LCBO اسٹوروں سے 60-70% تک مل سکتا ہے، روم یا وڈکا کی صورت میں، تو وہاں سے رابطہ کریں، یا ہومیوپیتھک اسٹوروں سے، وہاں سے الکوہول مل سکتا ہے۔ 1 حصہ اگر کریلے کا تازہ جوس ہو تو اس میں ڈبل مقدار میں ایتھائل الکوہول ڈال کے اس کو دن میں کئی مرتبہ اندھیری جگہ پہ رکھیں اور ہلاتے رہیں، اور اس کے بعد پھر 21 دن کے بعد یا 28 دن کے بعد اس کو چھان لیں، فلٹر کر لیں، اور اس کو مزید تیز کرنے کے لیے 1 دفعہ پھر اس میں کریلے کا جوس ملا دیں، یہ بہت اسٹرانگ ہو جائے گا اور خدا کے فضل کے ساتھ ایک انتہائی مؤثر چیز بن جائے گی جو شوگر کے کنٹرول کرنے کے لیے مفید پایا گیا ہے۔ اگر اس کے علاوہ جیمبل سیڈز، جامن کے جو تخم، جامن جس کو کہا جاتا ہے، جامن کے بیج جو نرم یا سبز ہوتے ہیں، یا پکا ہوا پھل ہو اس کو بھی، یا نرم کونپلوں کو، ان کو کرش کر کے، ان کو چاپ کر کے، ان کو بھی اسی طرح جس طرح ہم نے طریقہ بتایا 1 حصہ وہ ہوں اور اس میں 2 حصے الکوہول ایتھائل کے ڈال کے اس کا اسی طریقے پہ جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اس کا ٹنکچر بنائیں، 1، 2 یا 3 دفعہ بھی اس کو جس طرح کہ ہم نے طریقہ اس کا بیان کیا ہے اس کے مطابق اس کو مزید اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت مفید و مؤثر گھریلو علاج ہے اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، اور اگر نہ کر سکیں تو 450 ml یا 1000 ml جو ہے نا جیمبل سیڈز کا ٹنکچر ہومیوپیتھک اسٹوروں سے مل سکتا ہے، بڑی پیک میں سستا پڑتا ہے اور چھوٹی پیک میں مہنگا پڑتا ہے۔ 15 قطرے صبح شام یا صبح دوپہر شام استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی یہی مشورہ دیں گے کہ اگر ان چیزوں کو خود گھر پہ تیار کیا جائے تو یہ بہت سستی پڑتی ہیں، گھر پہ ان کو تیار کرنا چاہیے، تھوڑی سی زحمت گوارہ کر لیں، اور جو گھر پہ تیار کریں گے وہ خدا کے فضل کے ساتھ انتہائی اسٹرانگ ہوگا اور انتہائی مؤثر ہوگا۔ پھر گڑمار بوٹی جو صدیوں سے مستعمل ہے اور مروجہ ہے، بعض کلینکس میں اس کو بڑی مدتوں سے استعمال کیا جاتا رہا ہے، آج بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اس کو جمنیما بوٹی بھی کہا جاتا ہے، اس کو جمنیما بوٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا بھی ٹنکچر بنا لیں، یا اس کو پاؤڈر کر کے تو اس کے کیپسول بھر لیں، یا اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ویسے بھی اس کا پاؤڈر جو ہے 1/4 تا 1/4 چمچ یا نصف چمچ یا 1 چمچ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہر شخص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کیپسولوں میں بھی بھر سکتے ہیں، 1000 ملی گرام کے کیپسول بھی مل جاتے ہیں۔ اسی طرح نیم کے جو پتے ہیں ان نیم کے پتوں کا پاؤڈر یا سفوف، اس کو ویسے پانی میں گھول کے استعمال کریں،
یا اس کے کیپسول بڑے سائز کے 1000 ملی گرام والے بھر لیں۔ یہ شوگر کے لیے ہم نے بہت مفید پایا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں یہ استعمال کی جا سکتی ہیں، اور ان کو یعنی ملا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پیاز کا ٹنکچر بنا سکتے ہیں، لہسن کا ٹنکچر ہم ایک دوسری مجلس میں اس کا ذکر کر چکے ہیں، اس کو تیار کر لیں۔ اور پھر آخر میں ایک اور کویشچن ہے کہ کیا اس کا ہومیوپیتھک علاج بھی مؤثر اور مفید ہے؟ خدا کے فضل کے ساتھ وہ بھی بہت اچھا مفید علاج ہے، بے ضرر بھی ہے، نتیجہ خیز بھی ہے۔ اس کو تیار کر لیں۔ اس کے لیے MAZ 40 نمبر یا MAZ 40 اور استعمال میں لائیں۔ اگر خود تیار نہ کر سکتے ہوں، کسی ہومیوپیتھک سٹور سے تیار کروانے میں کوئی دشواری ہو، تو تیار شدہ حالت میں ڈاکٹر ایکویک اینڈ کمپنی کے جو R نمبر 40 کر سکتے ہیں، لیکن ان کو گلوبیولز کے جو ہیں ان کے اوپر چھڑک لیں، 4-5 دانے صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اس طرح یہ لمبا عرصہ چل سکیں گے، اور کافی اکنامیکلی معاشی طور پر بھی مہنگا نہیں لگے گا، کیونکہ ایک اگر شیشی لیں گے تو وہ کئی ماہ تک بھی چل سکتی ہے۔ لیکن گلوبیول زیادہ استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ شوگر کے لیے مضر بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ پھر سوال ہے کہ اس کا بائیو کیمک علاج کیا ہے؟ بائیو کیمک میں اس کا علاج یہ بھی جن لوگوں نے اس کو آزمایا ہے بہت مفید پایا ہے۔ بڑی کثیر تعداد ہے جنہوں نے بائیو کیمک علاج کو استعمال کیا، خدا کے فضل کے ساتھ اس کو مفید پایا۔ تو اس کا نسخہ ہے کیلکیریا فاس، فیرم فاس، نیٹرم فاس اور نیٹرم سلف۔ یہ تمام 6X میں لے لیں کسی ہومیوپیتھک سٹور سے، اور ان کو کئی ماہ تک متواتر استعمال کریں، تو خدا کے فضل کے ساتھ یہ بھی انتہائی مفید و مؤثر علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے ہر شر اور ہر بیماری سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔